حضرت ابو بکر صدیق کا اصل نام عبداللہ بن ابی قحافہ تھا۔ اب قریش کے نہایت معزز دیانتدار اور نرم دل انسان تھے۔ زمان جاہلیت میں بھی اب کی زندگی سچائی اور پاکیزگی کی پہچان تھی۔ اب تجارت کرتے اور لوگوں میں اوستویق یعنی سچوا کہلائے جاتے۔ یہی لقب بعد میں اب کی شان کا سب سے بڑا عنوان بن گیا۔ جب نبی کریم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور اپنے قریبی ساتھیوں کو اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے قبول کرنے والوں میں حضرت ابو بکر سب سے نمایاں تھے۔ رسول اللہ نے انہیں اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کا پیغام دیا تو حضرت ابو بکر نے فوراً کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اپنے بغیر کسی سوال اور دلیل کے فوراً ایمان لایا، اسی وجہ سے آپ کو اوستویق کا بلند لقب عطا ہوا۔ حضرت ابو بکر نے اسلام قبول کرنے کے بعد تبلیغ کا بیڑا اٹھایا۔ آپ کے نرم مزاج اور اعلیٰ اخلاق کے باعث کئی اہم شخصیات نے آپ کی دعوت پر اسلام قبول کیا، جیسے حضرت عثمان بن عفان، حضرت طلحہ، حضرت زبر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ ان کے ذریعے اسلام کے پھیلاؤ میں بڑی مدد ملی۔ مکہ کے کمزور اور مظلوم مسلمان کفار کے ظلم کا شکار تھے۔ حضرت ابو بکر نے اپنے مال سے کئی غلاموں کو خرید کر آزاد کیا، جن میں حضرت بلال حبش سب سے مشہور ہے۔ حضرت بلال کو سخت اذیت دی جاتی تھی، مگر حضرت ابو بکر نے بڑی رقم دے کر انہیں آزاد کیا۔ یہ عمل ان کی انسان دوستی اور اللہ کے دین کے لیے قربانی کا روشن ثبوت ہے۔ جب مکہ میں مسلمانوں پر زندگی مشکل ہو گئی تو نبی کریم نے مدینہ ہجرت کا فیصلہ کیا۔ آپ کے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے حضرت ابو بکر کو منتخب کیا گیا۔ راستے میں دشمن تعقب کرتے رہے، مگر حضرت ابو بکر ہر لمحہ حضور کی حفاظت میں چوک نہ رہے۔ غار ثور میں 3 دن قیام کے دوران وہ لمحہ بھی آیا جب مشرکین غار کے دہانے تک پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر گھبرا گئے، مگر رسول اللہ نے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ نبی کریم کے وصال کے بعد مسلمانوں پر صدمے کی کیفیت تھی۔ اس وقت حضرت ابو بکر نے ثابت قدمی دکھائی اور فرمایا، جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد وفات پا گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے۔ یہ الفاظ مسلمانوں کے دلوں کو سہارا دینے والے تھے۔ بعد ازاں آپ کو پہلے خلیفہ کے طور پر منتخب کیا گیا اور اپنی مختصر مگر بابرکت خلافت میں اسلامی ریاست کو مضبوط بنیادیں فراہم کیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے 63 برس کی عمر میں وفات پائی اور مسجد نبوی میں حضور کے پہلو میں دفن ہوئے۔ آپ کی زندگی سچائی، قربانی اور دین کے لیے مکمل وفاداری کا حسین نمونہ ہے۔